نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میرا آج کا موضوع اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام عاشورہ کے حوالے سے ہے۔ سامعین، اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے اور ان ایام میں کچھ احکام بھی مقرر فرمائے ہیں۔ سامعین، محرم الحرام کا مہینہ بھی ایسا ہے کہ جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، سبحان اللہ۔ سامعین، محرم کی 10ویں تاریخ کو عموماً عاشورہ کہا جاتا ہے کہ جس کے معنی 10واں دن ہے، اور یہ دن اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کا خصوصی حامل ہے، سبحان اللہ۔ سامعین، جب تک رمضان شریف کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک عاشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا تھا، لیکن رمضان شریف کے روزوں کی فرضیت کے بعد عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کو سنت و مستحب قرار دیا ہے، سبحان اللہ۔ چنانچہ صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عاشورہ کا دن مقدس سمجھا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں احکام بیان فرمائے تھے، اور قرآن کریم نے بھی اس کی حرمت کا اعلان فرمایا تھا، سبحان اللہ۔ سامعین، یوم عاشورہ خاص انعامات کا دن ہے کہ عاشورہ ہی کے دن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور نبوت کے لیے منتخب ہوئے، سبحان اللہ۔ اور عاشورہ ہی کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اتری، اور سامعین، عاشورہ ہی کے دن حضرت ادریس علیہ السلام کو درجات عالیہ عنایت فرمائے گئے، اور عاشورہ ہی کے دن حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور عاشورہ کے دن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منصب خلت سے سرفراز فرمایا گیا، اور عاشورہ کے دن حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل اور کوے سے چھٹکارا ملا، اور سب نے عاشورہ کے دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی، اور عاشورہ کے دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، اور عاشورہ کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، اور عاشورہ کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، اور سامنے عاشورہ کے دن نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور عاشورہ کے دن قیامت قائم ہوگی بے شک۔ سامنے اس کے علاوہ یوم عاشورہ کو بہت سے تاریخی واقعات رونما ہوئے ہیں کہ جن کا ذکر حدیث طیبہ اور تاریخ کی مستند کتابوں میں کثرت کے ساتھ موجود ہے بے شک۔ سامنے یوم عاشورہ ایک مقدس دن ہے، اور اللہ رب العزت نے اس دن کو اپنی رحمت و برکت کے نزول کے لیے منتخب کر لیا، تو اس دن کا تقدس یہ ہے کہ اس دن کو اس کام میں استعمال کیا جائے جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہو، کہ سنت کے طور پر اس دن کے لیے صرف ایک حکم دیا گیا ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے، کہ سامنے حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا روزہ رکھو۔ سب یہ حکم سنت ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، یعنی کہ 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، تاکہ یہودی جو کہ اس دن شکرانے کے طور پر روزہ رکھا کرتے تھے ان کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے، سبحان اللہ۔ سامعین، ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا روزہ رکھو۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ غیر مسلموں کے ساتھ ادنا مشابہت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی، حالانکہ وہ مشابہت کسی برے اور ناجائز کام میں نہیں تھی بلکہ روزے جیسی عبادت میں تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ سامعین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو دین عطا فرمایا ہے وہ تمام ادیان سے ممتاز ہے، سبحان اللہ بے شک، لہٰذا ایک مسلمان کا ظاہر و باطن بھی غیر مسلم سے ممتاز ہونا چاہیے بے شک۔ تو سامعین، معلوم ہوا کہ یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم تو برحق ہے، لیکن روزے کے علاوہ لوگوں نے جو اور اعمال اختیار کر رکھے ہیں ان کی قرآن و سنت میں کوئی بنیاد نہیں۔ البتہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر جو اپنے اہل و عیال میں سے ہیں ان کو عام دنوں کی نسبت عمدہ اور اچھا کھانا کھلائے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے، سبحان اللہ۔ لہٰذا سامعین، اس دن گھر والوں پر کھانے میں وسعت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ان اوقات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت، ذکر اللہ کے لیے روزہ رکھنے میں صرف کریں، اس کی طرح رجوع، عبادت، مناجات کریں، صدقہ خیرات کریں اور صلہ رحمی کریں، اور شہدائے کربلا کے لیے صالح ثواب کریں،
اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مہینے کو اپنے رضا کے مطابق اس دن کو گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔